السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد علی خان ہیں چکوال سے۔ وہ کہہ رہے ہیں آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ اس موقع پر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ قائد کے اصولوں اور ہدایات کو پس پش ڈالنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا اور ہم اس غلطی کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ محمد علی خان صاحب، پہلی بات آپ جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی کا قول ہے بابائے قوم محمد علی جناح کے بارے میں۔ پہلے آپ سن لیں، اس آدمی نے کہا تھا کہ میں پورے بر صغیر میں، دوبارہ بولوں، پورے بر صغیر میں ایک ایسا آدمی میں نہیں جانتا، ایک جو جناح کی طرح انکرپٹیبل اور انپرچیزیبل ہو۔ دوسرا مسلمان پورے بر صغیر میں، یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جملہ یہ اوریجنلی انگریزی کا ہے۔ انکرپٹیبل کا کیا کریں گے آپ، جس کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا، اور انپرچیزیبل ایک ایسا شخص جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو حال تھا آپ کے پاس ہیومن مٹیریل کا، آپ کے پاس کس درجے کے، ہم کس ٹائپ کے لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے۔ اور یہ بات جس نے کی ہے وہ خود بھی ایک ایکسٹراڈنری آدمی ہے، ان کی کچھ سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی۔ یہ جملہ علامہ اقبال نے بولا تھا جب ان کو پالیٹکس میں لیڈرشپ اور یہ وہ اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا نا، میں خود محمد علی جناح کا سپاہی ہوں، چونکہ پورے بر صغیر میں ایک مسلمان کو نہیں جانتا۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوریجنلی آپ کے پاس کس قسم کا، ہم کیسے لوگ تھے، کون لوگ تھے، کیا اس کی لمبی وجوہات ہیں۔ کلونیلزم کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ کس ٹائپ کے لوگ ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ جو بر صغیر کے سب سے بڑے محسنوں میں ایک سر سید احمد خان، اس کو کون سی گالی نہیں دی آپ نے؟ آج اوقات نہیں ہوتی، پیٹ کاٹ کے 2 نمبر گھٹیا انگلش میڈیم اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، کسی کو آج تک شرم نہیں آئی کہ جس آدمی نے یہ رستہ دکھایا تھا اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہتے۔ اور a lot of people، ہمیں نہ اپنے دشمنوں کی پہچان ہے، نہ اپنے محسنوں کی پہچان ہے۔ سو یہ جو کہنا نا کہ کب، وہ مٹیریل ہی نہیں تھا بیسیکلی۔ یہ جو جملہ ہے منسوخ کیا جاتا ہے، اس پہ کنٹروورسی بھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایسا کہا تھا، کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں کہا تھا، کہ خود جناح صاحب نے کہا تھا کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں۔ تو کوئی حیران کن بات نہیں۔ آج یہی رونا، ایک اور سوال میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ عمران کے حوالے سے بات ہو رہی کہ جی کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خود اچھا آدمی لیکن اس کے پاس ٹیم بڑی گئی گزری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ٹیم گئی گزری، ابھی اس نے گھر بنانی ہے، وہ کہاں سے امپورٹ کرے گا ٹیم؟ یہی آبادی ہے نا، یہی 22، 24، 25 کروڑ ہے جس میں سے آپ نے ٹیم پک کرنی ہے۔ نواز شریف کی بھی کیا ٹیم تھی، بھٹو کی بھی فار دیٹ میٹر کون سی ٹیم تھی، سوائے اس کے کہ انسٹیٹیوشنلائز کیا کہ نواز شریف نے کرپشن کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دی پالیٹکس میں، جو بھٹو کے زمانے میں نہیں تھی۔ وہاں ادروائز وہاں کون سی توپیں تھیں، ایک ایک نام کا آنکھیں بند کر کے سوچتے جائیں، none of them was extraordinary۔ میرا خیال ہے کہ جتنا بیڑا غرق بھٹو کی رجیم نے کیا ہے پاکستان کے کسی اور نے کیا ہی نہیں۔ پاکستان میں ایجوکیشن کا ٹیک آف سٹیج پہ انڈسٹری آئی ہوئی تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایجوکیشن کو بالکل مکمل طور پہ برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ہم جنہیں ایجوکیٹرز کہتے ہیں وہ انویسٹرز ہیں، ہمیں لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی دھیان نہیں آتا، خیال نہیں آتا۔ سو یہ کہنا ہے کہ جی وہ ہدایات کو پس پشت، ہدایات کو کبھی کسی نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ جناح صاحب خود ایک سیلف میڈ اربپتی آدمی تھے، مہمان اٹھ کے جاتے خود بتیاں بجھاتے پھرا کرتے تھے۔ تو یہاں کا لیول دیکھیں آپ، یہ اپنی نہاریاں اور پسندیں اور کھدیں منگانے کے لیے نواز شریف کے 5000 افسانے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ سو بہرحال سوال جو ہے وہ کوئی اتنا سالڈ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
دوسرا سوال ہے، طالبہ ہیں کوئی ان کا نام ہے رابعہ خان، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ حکمرانوں کی خامیوں پہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. عام پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست اور ملکی قومی امور میں دلچسپی لینی چاہیے. تو بیٹا اس میں پرابلم ہے ایک کہ سیاست، جمہوریت ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کا مہنگا ترین کام ہے. پاکستان کو تو چھوڑیں، سب سے بڑی ڈیموکریسی کلیم کرتا ہے ہندوستان، اور سب سے طاقتور ڈیموکریسی امریکہ. ادھر بھی آپ دیکھ لیں. اگر آپ اس بات کو پوری طرح سمجھنا چاہ رہے ہو تو ایک سیریل ہے انگریزی کا، واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز اس کا نام ہے. وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو علم ہو جائے. پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہے. ایک عام آدمی، اچھا میں یہ بات 20 بار کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے لو مڈل کلاس کے جو بچے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، جرنلز بنتے ہیں، ججز بنتے ہیں، لائرز بنتے ہیں، پینٹرز بنتے ہیں، یو نیم اٹ، آئی ٹی ایکسپرٹس اور یہ وہ، یو نیم اٹ، ٹاپ کے پلیئرز بن جائیں گے، سنگرز بن جائیں گے، ایکٹرز بن جائیں گے، سائنٹسٹ بن جائیں گے. جس فیلڈ میں آپ اٹھا کے دیکھو، لوور مڈل کلاس کے بچے وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے نظر آئیں گے اور اچھا پرفارم کرتے نظر آئیں گے. لیکن یہ چونکہ ایک بہت ہی ایکسپینسو شغل ہے، اور دوسری بات انفارچونیٹلی اس لیے اس کام کے لیے خاص طرح کا روگ ایلیمنٹ، غنڈہ ایلیمنٹ، بے شرم، بے حیا، بدماش، انسکروپلس، ایبسلوٹلی کیریکٹرلیس، خوشامدی، یہ ایک خاص طرح کا گندا اور غلیظ مٹیریل درکار ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک بہت ہی سینئر بزرگ سرائیکی بیلٹ کے سیاستدان تھے. انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، پاکستان کی سیاست سمجھنی ہو تو صرف 3 لفظ کافی ہیں: اکینا، تھکینا، چکینا. اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں، کسی بھی بے شرمی سے، بے حیائی سے، ڈھٹائی سے، بے شرمی سے، کرپشن سے، خوشامد سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے. اگر آپ نے اکتانا نہیں، جھجکنا نہیں اور اکینا تھکینا جھجکنا نہیں ہے تو یہاں کوئی بھی بندہ کامیاب پولیٹیشین ہو سکتا ہے. تو جہاں سیاست کی ڈیفینیشن یہ اتنی گھٹیا ہو، وہاں ظاہر ہے کوئی نطفہ حلال تو کوئی ایکسیپشن ہی ہے، اگر آ سکے تو آ جائے، ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ ایک لوور مڈل کلاس کا بھی بچہ ہے جس کا کوئی صاف ستھرا گھرانہ ہوگا، باپ ماں تھوڑے بہت بھی اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو اس میں کوئی تھوڑی شرم حیا، کوئی ویلیوز ہوں گی. ہمارے یہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ روز نہیں تماشا دیکھتے آپ. زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے رہے، یہ ان کے بارے میں کیا کہتے رہے، یہ ان کی مرحومہ بیگم کے بارے میں کہتے رہے، ان کی مرحومہ ساس کے بارے میں، یہ روز تو دکھاتے ہیں کیسے کیسے جملے یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے بارے میں بول چکے، لیکن آج کتنی ڈھٹائی، بے شرمی، بے حیائی سے. اور ان کو پتہ ہے کہ فوٹیج اویلیبل ہے، چلائی جا رہی ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن لوگ بھی شاید آئی ڈونٹ نو اس قسم کا مٹیریل. تھینک یو بھائی.